بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، 500 قرآن اور 1000 حج کے برابر کا ثواب جو رمضان میں صرف ایک بار یہ سورت پڑھتا ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی سوار کے دن یہ سورت لازمی پڑھیں۔ روز محشر جس دن ابو الحشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام انسان جمع ہوں گے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، گرمی انتہا کی ہوگی، ہر حد پیاس کی وجہ سے بے چین اور بے قرار ہوگا، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو اس وقت یہ سورت اپنے قاری یعنی اپنے پڑھنے والے کو عرش کے سائے کے نیچے لے جائے گی، جہاں اس سورت مبارکہ کی وجہ سے گرمی اور پیاس سے بے نیاز ہو جائے گا۔ تو اس سورت کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اس سورت کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے آسانی اور فراغی کر دی جائے گی، یعنی اس کی حاجات پوری کر دی جائیں گی، اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے گی۔ جو شخص رات کو اس سورت کی تلاوت کرے گا، اگر وہ فوت ہوا تو شہادت کا رتبہ پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مفلس تنگ دست شخص اس کو صبح روزانہ پڑھے گا تو اس کا بند رزق اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ جو شخص سوتے وقت اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرے گا، اللہ شیطان کے شر سے اور ہر بلا و مصیبت سے اس کو محفوظ رکھے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، رمضان المبارک میں اس سورت کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رمضان المبارک کی ہر صبح جو بھی مسلمان اس سورت کو صرف ایک بار پڑھے گا تو اسے 1000 حج کے برابر ثواب ملے گا، کیونکہ اسے جو عام دنوں میں ایک بار پڑھتا ہے تو اسے 20 حج کا ثواب ملتا ہے، جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اسے 10 مرتبہ قرآن پاک کے پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو رمضان میں جو ایک مرتبہ پڑھے گا 500 قرآن کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ سورت ہے سورہ یاسین۔ اس سورت مبارکہ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے۔ اللہ رب العزت نے یاسین فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے قلب ہے، یعنی کہ دل ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اور جس نے سورہ یاسین پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ اسی طرح جس قبرستان میں یہ سورت مبارکہ پڑھی جائے تو وہاں 40 دنوں تک مردوں کو عذاب نہیں ہوتا، اور مردوں کی تعداد کے برابر اسے پڑھنے والے کو ثواب پہنچتا ہے۔ تو رمضان میں جو بھی سورت یاسین قبرستان میں جائے لازمی پڑھے۔ رمضان کی ہر صبح اس سورت کو پڑھیں۔ تو آج رمضان شریف کی پہلی سوار ہے، یعنی کہ پیر کا دن ہے، چونکہ یہ بہت ہی بابرکت دن ہے۔ آپ اس سورت کو لازمی پڑھیں، اپنی حاجات کو، اپنی دعاؤں کو پورا کروائیں، اپنے گھر کو رزق سے، دولت سے بھر دیں۔ ماہ رمضان کے پہلے پیر کا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے۔ جو شخص پیر کے دن صرف یہ تسبیح اور سورت یاسین پڑھتا ہے تو اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا پہلا سوار ہے، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ لوگ پورا سال ماہ رمضان کی پہلی سوار کا شدت سے انتظار کرتے ہیں اور ایک ایک دن گن کر گزارتے ہیں۔ تو میں نے خود ماہ رمضان کی پہلی سوار کا انتظار کیا، کیونکہ یہ جو تسبیح آج جو بھی بندہ پڑھے گا، آج کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پورے سال کی رحمتیں برکتوں سے اسے مالا مال کر دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی دولت سے مالو مال ہو جاتا ہے، پورے سال کی کامیابیاں، اس کے رزق، دولت ایک ہی وظیفے سے پوری ہو جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، ماہ رمضان مانگنے والے دن ہے۔ اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے خوشیاں مانگیں، رحمتیں مانگیں، برکتیں مانگیں۔ پیاری بہنوں، اگر آپ اپنا مقدر چمکانا چاہتی ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانی کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہیں، جس میں ہر قدم پر خوشیاں، ہر قدم پر کامیابیاں مقدر جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو میری پیاری بہنوں، آج سوموار کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ میری آپ تمام بہنوں سے گزارش ہے، رمضان المبارک کے پہلے سوموار کو آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ پہلے سوموار کو لاپرواہی میں مت گزارنا، نہ دنیا کے کاموں میں خود کو مصروف کرنا۔ اگر ایسا کر دیا تو پھر پورا سال پچھتاوا رہ جائے گا۔ اگر آپ چند منٹ نکال کر سوموار والے دن یہ تسبیح پڑھ لیں تو رب کریم پورے سال کا نصیب چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، ایک مجرب وظیفہ ہے، جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے
ان کی تمام پریشانیاں اور تنگ دستی دور ہو گئی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بہت برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو، آج مانگنے والے خزانے بھی مانگ لیں، من پسند نوکری مانگے، من پسند شادی مانگے تو میرا رب غیب سے عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، اگر سوار کا دن نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں وقت ملتا ہے چند منٹ لگا کر یہ وظیفہ کر لیں، کہیں بھی وقت ملے، کہیں بھی جگہ ملے تو آپ اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ آپ نے پہلا پیر ضائع نہیں کرنا، کیونکہ آج کی قبولیت کی گھڑیاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کہ آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ سوار کا دن اور رات اتنی قبولیت تک کا ہے، آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں تو پورے سال کی ٹینشن سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو آج یہ وظیفہ آپ لازمی کریں، آج آپ یہ وظیفہ کسی صورت میں بھی مت چھوڑیے گا۔ آپ اس وظیفے کو چاہے تو صبح کے بعد کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی وقت بھی جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ میری پیاری بہن، اگر آپ تہجد میں یا فجر میں کریں گے تو یہ طاقتور ٹائم ہے، یہ وہ ٹائم ہے اگر آپ لوگوں سے چھپ کر صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگیں گے تو یہ بہت طاقتور اور بابرکت ٹائم، اس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ جو آپ مانگیں گے، جو چاہیں گے، کیونکہ یہ رب کریم صدا لگانے کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود پکارا ہوتا ہے، پہلے آسمان پر تجلی فرما کے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، اور فجر میں رزق تقسیم ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو رزق کے لیے کرنا چاہتے ہیں، خود رزق میں برکت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، خوشحالی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، سب سے بیسٹ ٹائم جو ہے وہ تہجد کا ہے۔ تہجد اور فجر کے درمیان کو جو وقت ہوتا ہے، اگر اس وقت کے اندر اگر بندہ اپنے رب سے اپنی حاجات اپنی مانگ لی تو رب اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ ہر دن آپ کو ملتا ہے، یہ وقت اللہ پاک نے یہ گھڑیاں روزانہ رکھی ہیں۔ روزانہ اس گھڑی کے اندر کوئی بھی مانگ لے تو اس کی تمام حاجات پوری ہوتی ہیں، جو وہ مانگتے ہیں اس کو ملتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے تھوڑی سی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ روزانہ اگر تہجد کے بعد آپ کی آنکھ کھلے، تہجد کے اندر قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ لیں، کوئی سی بھی، اور آپ باوضو ہو کر تہجد پڑھنے کے بعد ایک آیت پڑھنے کے بعد جو مانگنا ہے مانگ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا کرے گا۔ لیکن آج کا جو میرا مقصد تھا جس کے تحت میں حاضر ہوئی تو یہ وہ تھا کہ جس میں حاضر ہوئی تھی تو وہ یہی وقت تھا کہ وقت کی پابندی نے نہ جگے، کیونکہ آپ جہاں بھی ہیں چلتے پھرتے پڑھو، لیکن سوار کے دن یہ تسبیح کسی صورت میں مت چھوڑیے گا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وظیفے کی فضیلت اور برکت میں جانتی ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بھی پتہ ہے، جس نے بھی پڑھا، جس نے بھی حاجت کے لیے پڑھا، رب العزت نے اس کو مالا مال کر دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجیے۔ میری پیاری بہنوں، آج موقع ہے، وقت، آج گھڑی ہے، اگر مانگنا چاہتے ہیں تو رمضان کریم میں آپ لوگ اللہ پاک کی رحمتوں سے اپنی جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو تیاری پہلے سے کرنی پڑے گی۔ پہلے سے تیاری نہیں کریں گے تو اللہ والوں کی طرح کس طرح آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اللہ والوں میں کیا کرنا ہے؟ تو میری پیاری بہنوں، آپ لوگ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ کرایہ کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجیے۔ قرض دار ہیں، قرضوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ کریں۔ جو بھی ناممکن کام ہے آپ اس ہر کام کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کن فیکون کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے تو بھی پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی، بے برکتی خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ آپ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں آج مانگ لو۔ اگر مانگ کر آپ تھک گئے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ میرا رب غفور ہے، رحیم ہے، ہر بندے کو نوازتا ہے، نہ وہ چہرے دیکھتا ہے، نہ وہ اعمال دیکھتا ہے، بس وہ آپ کا خلوص دیکھتا ہے، بس وہ آپ کی نیت دیکھتا ہے۔ میرا رب آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ والو، جس رب نے 7 سمندر بنائے وہ رب صرف ایک آنسو سے راضی ہو جاتا ہے، ایک آنسو سے خوش ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، ہمارا رب ہے۔ ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ہم لوگ تو 5 نمازیں پڑھ کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ میری پیاری، ایسا نہیں۔ آج کے دن کو لاپرواہی مت گزارنا، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ سوار کا دن ہے، اپنی قسمت کو جگا دو۔ میری پیاری بہنوں، جب انسان وظیفہ پڑھتا ہے تو عرش پر بیٹھا رب سلامتی، رحمتیں، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ خود مانگ کر دیکھ لے۔ وقت کی نزاکت کو رکھتے ہوئے آج کے عمل کی طرف چلتی ہوں۔ رمضان شریف پیر کے دن خصوصی دعا کرتی ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔
اے میرے مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، رمضان کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، رحمت اور برکت کا مہینہ ہے، جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ اے میرے مالک مولا تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کے واسطہ آج تیرے سامنے بھیکاری بن کر فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا کر، کوئی بیمار ہے تو شفا عطا کر، لاچار ہے تنگ دست ہے سب پر اپنے خصوصی کرم فرما، اگر کوئی قرض داروں کو قرض سے دبا ہوا ہے تو قرض سے نجات دلا۔ یا اللہ گھر سے بے سکونی کا بے برکتی کا خاتمہ فرما، آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائیداد کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگ پائے مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اب عمل یہ ہے میری پیاری بہن، اتوار کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ لینا۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکت ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھتے تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں، وظیفہ شروع کرتے وقت آپ نے تصور کرنا کہ آپ لوگ روضہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ آپ لوگوں نے دل ہی دل میں رونا شروع کر دینا ہے، اپنے گناہ کو یاد کر کے استغفار پڑھ کر، استغفار کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس وقت تک استغفار پڑھیں جب تک آپ کے دل کو سکون نہ مل جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش۔ جب آپ کے دل کو سکون مل جائے گا تو آپ کی بخشش ہو جائے گی، پھر آپ نے ورد چھوڑ دینا، پھر آپ نے ورد نہیں کرنا کیونکہ اس وقت آپ کی حاجت پوری ہو چکی ہوگی۔ لیکن بعض لوگوں کے دلوں پر اتنا میل چڑھ جاتا ہے، اتنا گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے جو کہ بہت دیر بعد دھل جاتا ہے آنسوؤں سے، لیکن دل دھوئے گا ضرور، رب رحمتوں سے مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے نا یہ رب کو راضی کرنے والا عمل، بس ایک دن کا عمل ہوتا ہے، تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ لوگ وظیفہ کرنے کے بعد محسوس کریں گے کہ اللہ نے آپ کو کتنا نوازا ہے۔ جب آپ استغفار پڑھتے اپنے گناہوں کی سچی توبہ جب آپ کر لیں گے، اس کے بعد آپ ان لوگوں نے وظیفہ پڑھنا، پہلے نمبر پر آپ لوگوں پڑھنا ہے سورۃ کوثر کا، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر بہت زیادہ تاثیر سورت ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو کہ آپ کی پریشانیوں میں آپ کی مدد کرے گی، آپ کی حوصلہ افزائی کرے گی، آپ کو برکتیں اور رزق میں آسانی عطا کرے گی۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم پاک کو خوش کرنے کے لیے نازل کی ہے۔ میں زیادہ اس سورت کی تعریف نہیں کروں گی، آپ لوگ جانتے ہیں اس سورت کا مقام اور مرتبہ کتنا افضل ہے۔ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں یہ سورت مکے میں بھی نازل ہوئی ہے، مدینے میں بھی نازل ہوئی ہے، زیادہ تر روایت ہے کہ مکے میں نازل ہوئی، لیکن یہ دو بار نازل ہوئی، تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس سورت مبارکہ سورت کوثر کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلی مرتبہ پڑھیں تو آنکھیں بند کر، پھر اس کے بعد جب آپ دوبارہ پڑھنا شروع کریں تو آپ اپنی آنکھیں کھول۔ سورت کوثر پڑھتے وقت اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، جو مقصد لگے نا آپ کو ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تو آج اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے اسباب بن رہے ہیں۔ پھر جب آپ یہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے دوسرے نمبر پر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے وہ ہے جو رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو فرما دے گا، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کے مقام اور مرتبے کو زیادہ اوپر اٹھا دے گا۔ اس مہینے مقدر کا سکہ اگر چمکانا چاہتے ہو تو آپ لوگ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، بس صرف ایک مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ مومن کی پہچان ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے، اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنے کہوں گی کہ یہ دو ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھ دیا جائے اور پلڑے کے دوسرے میں بے شمار بیات اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے، بڑی بڑی کلمات کو رکھ دیا جائے، تو کوئی بھی ایک تسبیح کا وزن سب سے زیادہ بھاری ہوگا، وہ وزن سب سے زیادہ بھاری ہوگا، اور فضیلت میں بھی یہ تسبیح سب سے زیادہ بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی یہ سب سے زیادہ بھاری ہوگی، اور عظمت میں بھی یہ سب سے زیادہ بھاری ہوگی۔ میری پیاری بہنوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ پاک سے خزانوں کا بھی سوال کریں گی تو انشاءاللہ اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ آج پیر کے دن آپ لوگوں نے یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لازمی پڑھ لینی ہے۔ اب جو یہ آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ وظیفہ بہت کمال کا وظیفہ ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے،
یا اللہ اور جو نبی پاک کا ذاتی نام ہے یا محمد اس کی تفسیر ہے اگر سمجھ آ جائے تو کل کائنات ان دو ناموں کے اندر۔ کل کائنات سے مراد یہ کائنات نہیں، جنت بھی اس میں ہے، جہنم بھی اس میں ہے۔ جہنم سے مراد یہ نہیں کہ آپ جہنم میں جائیں گے، جہنم سے آزادی ان دونوں ناموں کے اندر ہے۔ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی دو جز ہیں۔ اسی طریقے سے کامیابی کے بھی دو جز ہیں۔ اگر رب اقرار کرے تو کامیابی نہیں ہو سکتی، اور صرف نبی پاک اقرار کرے تب بھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ البتہ ان دونوں کو اگر اقرار کریں گے تو کامیابی مقدر ہے۔ تو آپ لوگ اگر کامیابی کی کنجی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کامیابی کی کنجی ان دونوں ناموں کے اندر ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ان ناموں کو اگر آپ لوگ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو یقین کرو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں نے اس میں بہت سارے وظائف یا اللہ یا محمد لوگوں کو بتائیں، جس نے بھی کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ فائدہ عطا کیا ہے۔ پیاری بہن، ان دو ناموں میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تاثیر رکھی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو دن پڑھو، ہر دن پڑھو، تہجد میں پڑھو، آپ ان کے معجزات کا پتہ لگ جائے گا۔ روزانہ آپ لوگ 313 مرتبہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد آپ تسبیح پڑھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو کرامات آپ کو ظاہر ہوں گی، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ہر بندہ آپ کی عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، ہر بندہ آپ کو عروج کی نگاہ سے دیکھے گا، آپ باوقار انسان بن جائیں۔ یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گئے، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گئے، اسی طرح آپ لوگوں نے 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ اس وظیفے کی طاقت ہے، یہ اس وظیفے کی جان ہے، کیونکہ یہ رب کا ذاتی نام ہے۔ اے میرے محبوب اور نبی پاک کا ذاتی نام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ پھر آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے ہے، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود شریف کے بغیر تو وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک کا ذاتی نام پڑھ رہے ہیں، جس کو پڑھنے کے بعد مومن کے اوپر واجب ہے کہ وہ درود پاک پڑھیں۔ واجب نہیں، فرض قرار دیا بہت سارے علماء کرام نے تو، اور بے شک ہم امتی ہیں، نبی پاک کے ہم پڑھیں گے۔ اللہ والا جتنا بتایا جائے اتنا ہی تعداد میں پڑھیے گا، نہ اپنے طرف سے زیادہ کیجیے گا نہ کم۔ 100 مرتبہ یا اللہ یا محمد آرام سے، ادب سے اور احترام کے ساتھ، دل میں روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے، اپنے معاملات پر ندامت کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا وظیفہ سمجھ آ گیا ہو۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ اور ایک گزارش کروں گی کہ میری ویڈیو کو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔